welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. یہ ایک ایسی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جہاں پہ ایکسپرٹ پلمونالوجسٹ سے سانس سے جڑی تکالیف اور بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیرین خان, پریزیڈنٹ آف پاکستان چیسٹ سوسائٹی, HOD آف پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ ایٹ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز, کوئٹہ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. سر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مئی از آل اباؤٹ ورلڈ ایزما ڈے, اور اسی کے حوالے سے آج آپ کو ہم لوگوں نے اپنے ریسپی ٹاک کی پلیٹ فارم پہ بلایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جنرل اویئرنیس میں ایزما سے ریلیٹڈ آگاہی فراہم کریں. تو سر, سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایزما کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون سا ڈاکٹر اس کے لیے صحیح ہے؟ پہلے تو فورم پہ بلانے کا شکریہ. ایزما کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ بیماری کیا ہے. ایزما یا جس کو ہم اردو میں دمہ کہتے ہیں, اصل میں یہ سانس کی بیماری ہے اور سانس کی نلکیوں کی الرجی ہے. اس الرجی کی وجہ سے سانس کی نلکیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور مختلف لوگوں میں اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں. اگر ہم تشخیص کی طرف آئیں تو تشخیص کے مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلے مریض کی اپنی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کو سننا لازمی ہے. پھر ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتا ہے اور پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان تینوں کو ملا کر ہم دمہ کی تشخیص کرتے ہیں. مریض آپ کے پاس جب آتا ہے دمے والا مریض, تو اس کو عموماً جو ہے کھانسی ہوتی ہے, سانس کی تکلیف ہوتی ہے, سینے سے سیٹیوں کی آواز آنا یا سینے میں جکڑن محسوس کرنا. یہ ساری کی ساری علامات ہو سکتی ہیں یا ان میں سے ایک یا دو ہو سکتی ہیں, اور ان کی شدت بھی مختلف ہوتی ہے مختلف اوقات میں. ڈاکٹر کے پاس جب وہ آتا ہے اور جب ڈاکٹر اس پیشنٹ کا معائنہ کرتا ہے تو ہم جو اسٹیتھوسکوپ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سینے سے سیٹیوں کی آوازیں اسٹیتھوسکوپ میں سنائی دیتی ہیں. اس کے بعد ہم نے کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا دمہ ہے یا کہ نہیں ہے. تو جو ایک سانس کی نلکیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, عام جو لوگ ہیں اسے کہتے ہیں پھیپھڑوں کا ٹیسٹ یا پھونک والا ٹیسٹ, جسے ہم اپنی زبان میں اسپائرومیٹری کہتے ہیں. پھر اسپائرومیٹری کرنی پڑتی ہے. اسپائرومیٹری کر لیتے ہیں, اس پہ جو دمے کی اپنی جو ایک ڈائگنوسٹک ہمارے پاس ویلیوز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس شخص کو دمہ ہے. دمے کی تشخیص کے ساتھ ساتھ اور جو بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اسی قسم کی علامات پیدا کر سکتی ہیں, ان کو بھی دیکھنا لازمی ہے. اس کے لیے پھر ہم چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں, ایکو کرواتے ہیں کہ دل کا کوئی مرض لاحق نہ ہو, کیونکہ ان امراض میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے مریض کی. تو ان کو نکالنا, ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی بہت لازمی ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے. سر, اس ڈائگنوسٹل ڈفرینس کے لیے کون سا صحیح ڈاکٹر ہے کہ پیشنٹ کہاں پہ جائے؟ دیکھیے, سانس کے جو اکثر مریض ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو پھیپھڑوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, پلمونالوجسٹ یا چیسٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, ان کے پاس جایا کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کی تشخیص کرنا. اب اگر تو یہ سانس کی تکلیف ثابت ہو کہ پھیپھڑوں یا سانس کی نلکیوں کی وجہ سے ہے, تو پھر پلمونالوجسٹ کا کام ہے اس کو مینیج کرنا, اس کا علاج کرنا. اگر ڈاکٹر کو, جو سانس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, پلمونالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے یا وہ جو تشخیص کرتے ہیں کہ ان کو کسی شخص کو سانس کی بیماری یا تکلیف جو ہے وہ دل کے امراض کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے, تو پھر وہ پلمونالوجسٹ کی رسپانسبلٹی یا فرض بنتا ہے کہ وہ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس اس مریض کو بھجوائے. سر, دمے کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, دمے کا ایک تو جو علاج ہے پوری دنیا میں ایک ہے, یہ بات سمجھنا بہت لازمی ہے ہمارے عام لوگوں کے لیے. دمے کے جو سب سے بہترین علاج ہے, چونکہ الرجی یا جو ایک مرض لاحق ہے وہ سانس کی نلکیوں میں ہے, تو ہم اس دوا کو استعمال کریں, سلیکشن کریں جو کہ ڈائریکٹلی سانس کی نلکیوں میں جاتی ہو اور وہیں پہ اپنا اثر دکھائے. اس کے لیے جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, ایسی دوائیاں ہیں جنہیں ہم مختلف ڈیوائسز کے ذریعے, جو آلات ہیں ان کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچا سکتے ہیں, جن کو ہم انہیلرز کہتے ہیں. اب انہیلرز تو اتنے مختلف شکلوں میں ہمارے پاس آئے ہیں, اور یہ پھر ڈاکٹر کا کام ہے کہ دیکھے کہ کس مریض کو کون سا جو انہیلر ہے وہ سوٹ کرتا ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہو. ہمارے پاس جو انہیلر ہیں وہ جسے ہم PMDIs کہتے ہیں, پریشرائزڈ میٹر ڈوزڈ انہیلرز, جو عام طور پر آپ کے پاس آتے ہیں, لاتے ہیں اور ایک اسپیشل ڈیوائس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے پاس وہ ہیں. ہمارے پاس کیپسول کی شکل میں ہیں, کیپسول کو ایک ڈیوائس میں ڈال کر پھر سانس کے ذریعے کھینچتے ہیں, وہ ہمارے پاس آلات ہیں. کچھ پہلے سے پری فلڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہ ڈیوائسز آتی ہیں جس میں پہلے سے دوائی موجود ہے, آپ نے صرف ڈیوائس کھولنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. تو مختلف قسم کی ہماری دوائیاں ہیں جن کو عام طور پہ لوگ پمپ کہتے ہیں اور ہم انہیلرز کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. سر, کیا انہیلر سیف ہوتے ہیں؟ سب سے سیف دوا ہی انہیلر ہے.
اگرچہ یہی دوائیاں گولیوں کی شکل میں بھی آتے ہیں اور ان کو ہم کھاتے ہیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، انہوں نے کم سے کم ڈوز میں دوائیاں لا کے، تو چونکہ سانس کی نلکیوں پہ ہی ہمیں اثر چاہیے ہوتا ہے، تو ہم یہ ڈیوائسز انہوں نے ایجاد کی ہیں اور جو کم مقدار میں دوائیوں کو سانس کی نلکیوں تک پہنچاتی ہیں، اس وجہ سے یہ سب سے محفوظ دوائیاں ہیں۔ کچھ اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن باقی دوائیوں کی نسبت میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کیا ہے کہ اگر آپ اس انہیلر کے استعمال کے بعد اچھے طریقے سے کلی نہ کریں، غرارہ نہ کریں، تو آپ کے منہ یا گلے میں چالے بن سکتے ہیں، خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ انہیلر استعمال کر لیں، کلی کریں، غرارہ کریں اور پانی تھوک دیں، تو یہ سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سر۔ سر، بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چیسٹ سوسائٹی، آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی شخص جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری اس شخص پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یا جن کی ابھی شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ یہ بیماری لوگوں کو بتانے سے کتراتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بتائیں گے تو پتہ نہیں آگے فیملی والے کیا سوچیں گے۔ حالانکہ یہ بیماری خدا کی طرف سے ہے، آپ کی سانس کی نلکیوں میں الرجی ہے اور کوئی بہت بڑی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے یا جس میں ہم مریض کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ تو دیکھو کہاں سے بیماری آ گئی۔ ہمیں مریض کو مریض کی طرح ہی لینا چاہیے اور ہمیں جو ایک معاشرتی ذمہ داری ہے ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے، اور مریض کو جتنا ہم ایک مورل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے۔ تھینک یو سر۔